وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ تکاثر، حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم جانوروں سے بدتر ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الہاکم التکاثر. لوگو، تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا حتی زرتم المقابر. یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں. کلا سوف تعلمون. دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون. پھر دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین. دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے. لترون الجحیم. تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین. پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی. سامعین اکرام، سورہ تکاثر کے کچھ اس میں مضامین تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تذکرہ بھی ضروری ہے. اس میں یعنی ایز اے ہول ہم اس صورت مبارکہ پہ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ یعنی سورہ مبارکہ میں غفلت کا ذکر ہے اور پھر جہنم کا ذکر ہے، اور اس میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ علم کا، کلا لو تعلمون علم الیقین. اگر یہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہو نا تو تھوڑی سی ہم اس پہ بات کریں گے اور آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور میں بھی. تو یہ یعنی دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، ایک تو غفلت کا تذکرہ ہے کہ غفلت جو ہے اس کی وجہ سے انسان جو ہے جہنم میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین، یعنی بس ایک یہ اس میں آپ دیکھیں کہ وہ ہے کہ کاش کہ تم علم الیقین کا علم رکھتے. اس کے بارے میں نے آپ کو بات کی تھی. اور پھر اس کے ضمن میں جہنم کا تذکرہ ہے، لترون الجحیم، کہ تم جہنم کو دیکھ لو گے، یعنی عین الیقین سے. ثم لترونها عین الیقین. پھر اس میں تذکرہ ہے سب سے آخری آیت جو ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. تو سامعین اکرام، یہ اصل میں تو ہم قرآن کو لائٹلی لیتے ہیں، بہت لائٹ. یعنی جو حقائق ہیں میں بیان کر رہا ہوں
اور دوسری بات یہ ہے، اہم بات یہ ہے اور جو نہیں ہونی چاہیے، اس کو یعنی ہم نصیحت کے اعتبار سے نہیں پڑھتے، اس سے نصیحت لینے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ہم نصیحت لے چکے ہیں، ہم ہدایت یافتہ ہیں اور نصیحت ہم لے چکے ہیں۔ وہ کس بارے میں ہم نے نصیحت لے لی ہے؟ دنیا کی، دنیا کے لیے محنت کرو، اگر نہ کی تو تم یعنی محتاج رہ جاؤ گے، پھر کیا بھیک مانگو گے یا محتاجی میں زندگی بسر کرو گے، یا کیا معمولی سا تمہارا کام ہوگا۔ اور اس طریقے سے ہم یہ سوچ سمجھ کے پھر اپنے آپ کو بھی الرٹ کر لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی دنیا کی اور دنیا داری کی اور دنیا کمانے کی لائن پہ لگاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اس میں میرے خیال سے میں کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا، لیکن عام طور پہ ہم خود بھی دنیا کی، ہمارا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، اور اپنے بچوں کو بھی، یعنی جو نیا بچہ آتا ہے دنیا میں، اس کا بھی، اس کے بارے میں بھی ہمارا خیال یہ ہے کہ پہلے اس کی، پہلے نہیں، اس کی دنیا بنانی چاہیے، کیونکہ دنیا ہی اصل ہے ہمارے خیال میں، کہ ہم دنیا ہی کے بارے میں سوچتے ہیں اور دنیا ہی کو اصل سمجھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں، جو حدیث کے خلاف ہیں، اور جو عقل کے بھی خلاف ہے۔ یعنی عقل، اگر ہم عقل سے کام لیں تو یہ کیا زندگی ہے؟ دیکھیں، کھاتے پیتے تو جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، کیڑے بھی ہیں، وہ بھی کسی بل میں رہ لیتے ہیں، جو رینگنے والے کیڑے ہیں یا جو بھی ہیں۔ سانپ کا بل ہوتا ہے، کیڑوں کا ایسا ہوتا ہے بل۔ یہ جو چھپکلیاں ہیں، بڑی چھپکلیاں جو ہوتی ہیں، یہ بھی کسی بل وغیرہ میں اپنا پناہ لے لیتی ہیں، اور کھاتے پیتے سب ہیں۔ سور بھی کھاتا ہے، رہتا بھی ہے، اور بس بچے بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ تو حیوانی ضروریات ہیں، اور ہم نے حیوانی ضروریات کو زندگی بنا لیا ہے۔ اس بات پہ بھی تو آپ سوچیں نا، چڑیاں بھی اپنے لیے گھونسلہ بنا لیتی ہیں، ان کے یعنی بچے بھی پیدا کر لیتی ہیں وہ چڑیاں، یا جو بھی پرندے ہیں، اڑنے والے پرندے ہیں، سارے پرندے آپ دیکھیں اسی اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بندر ہیں، بندروں کو آپ دیکھیں کہ عام طور پہ درختوں پہ بسیرا کرتے ہیں، یا ایسی کوئی جگہیں تلاش کر لیتے ہیں جہاں وہ پناہ لے سکیں۔ اور بندروں کا کھانا پینا اور یہ شہوت رانی آپ دیکھتے ہیں، مطلب ٹھیک ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اس کو نظام دیا ہوا ہے نا، یہ نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی جو ہے یہ اور حیوانات سے کتنی مختلف ہے۔ آپ مجھے بتائیں، تھوڑا سا بس یہ ہے کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو اپنے لیے کوئی چیزیں بنا لی ہیں، کوئی ہوائی جہاز بنا لیے ہیں، موٹریں بنا لی ہیں، سیمنٹ کے مکان بنا لیے ہیں، اور یہ وہ نا، تھوڑا سا بس یہی فرق آتا ہے۔ باقی تو زندگی گزار کے وہ بھی جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں۔ مگرمچھ کی دیکھیں طویل ہوتی ہے زندگی، بہت سے ایسے چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کی زندگی طویل ہوتی ہے، کسی کی مختصر ہے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ لیکن جو جانور ہیں یا اور مخلوقات ہیں، حیوانات ہیں، ہماری اور ان کی زندگی میں تھوڑا آپ فرق تو یعنی آپ دیکھیں نا، ان کے بارے میں غفلت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ وہ اپنے مقصد پیدائش سے غافل ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک کا، ہر ایک حیوان کا، ہر ایک پرندے کا، ہر ایک جانور کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے، اور اس میں وہ رہتے ہیں اور اپنی جبلت کے تحت زندگی گزار کے، چونکہ وہ مجبور محض ہیں، تو وہ ان پہ غفلت کا فتویٰ اللہ تعالیٰ نے نہیں لگایا ہے۔ غفلت کا فتویٰ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ لگایا ہے، الہاکم، تم غفلت میں پڑ گئے، تم غفلت میں پڑ گئے۔ اب اس پہ ہم نے سوچنا ہوگا، اور یہ سوچ و بچار کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم یعنی کچھ سوچ ہی نہیں رہے،
اور وہی غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور میں تھوڑا سا عرض کر دوں نا اس میں مزید، وہ یہ ہے کہ جو رواجی دین ہے ہم اس پر خوش ہیں، یعنی رواجی دین، یعنی ہمارے ماں باپ، میرے ماں باپ مسلمان تھے، انہوں نے مجھے نماز کی عادت ڈال دی، کلمہ حفظ کرا دیا، کلمہ مجھے آتا ہے، 6 کلمے بعض اوقات آپ حفظ کرا دیتے ہیں بچوں کو دعائیں یاد کرا دیتے ہیں۔ یہ مدرسوں میں اور یہ اسکولوں میں اسلامیات میں کیا ہوتا ہے؟ ہم جب چھوٹے تھے تو یعنی مجھے اپنا کلاس 5 تک مجھے اپنا یاد ہے کہ استاد ہمیں جو ہے نماز جنازہ پڑھاتے تھے اور کلمے پڑھاتے تھے، پہلا کلمہ طیب وغیرہ، اور نماز پڑھاتے تھے پرائمری اسکول میں۔ اگرچہ یہ ہمارے نصاب میں نہیں تھا، لیکن ہمارے اساتذہ نے ہمیں پڑھائی، دعائیں پڑھائیں، نماز جنازہ اور یہ وہ، بس یہ چند دعائیں پڑھا کے ہمیں فارغ ہو گئے۔ ہمارے اسلامیات کے استاذ تھے، ان کے بارے میں یعنی یہ تو عام طور پہ ہوتا تھا، لیکن اسلامیات کے جو ہمارے استاذ تھے وہ یعنی ان کا رویہ کیا تھا کلاس میں، وہ آتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، اور وہ کسی نسوار وغیرہ کے عادی تھے۔ نسوار پیریڈ میں بس نسوار لے کے اور منہ پہ چادر ڈال کے اور بیٹھ جاتے تھے کرسی پہ۔ ظاہر ہے پرائمری اسکول کا، شاید ہم تو ٹاٹوں والے اسکول میں، گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں، تو اس کا میں بتا رہا ہوں، یہاں مجھے تو پتہ نہیں ہے جو انگریزی اسکولوں میں جو بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں کا میں آپ کو ضرور بتا رہا ہوں۔ تو وہ جناب لمبی تان کے بس آنکھیں بند کر کے نشہ یا نسوار جو بھی تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن کچھ ایسا تھا ضرور۔ بس وہ اچھا ہمیں کہتے تھے کہ بھائی بچوں جو مرضی آئے کرو۔ اب مجھے یاد ہے کہ گروپ لڑکے جو تھے، یعنی یہ میں تیسری جماعت کے یا اس طرح گروپ بنا لیتے تھے، 4 5 لڑکے دائرے کی شکل میں بیٹھ کے کچھ کیا کر رہا ہے، کچھ کیا کر رہا ہے، اس میں کچھ غیر اخلاقی حرکتیں بھی ہوتی تھیں۔ لڑکے آزادی تھی، اسلامیات کے استاد نے ہمیں آزادی دے دی تھی، تو وہ جو بھی جس کے من میں آتا وہ کرتا۔ پرائمری اسکول تھا، چھوٹا سا بھی ہے، لیکن اب یہ ہے نا کہ یہ تو خیر میں نے اس کا تذکرہ بیان کیا۔ میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ غفلت کا جو ماحول ہے، آیا دیکھیں ہم نے اس میں نصیحت تو ہے نا ہمارے لیے، اور یہ قرآن تو نصیحت ہے نا، اب اس سے ہمیں نے نصیحت لینی ہے کہ نہیں؟ اب اس میں جو بنیادی نقطہ ہے اس میں الہاکم کا ہے کہ تم غفلت میں پڑ گئے ہو اے لوگو۔ اب یہاں مومنوں کا تذکرہ نہیں ہے اگر آپ دیکھیں نا، یعنی بعض اوقات تو مومنوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے ایمان والو سچا ایمان لے آؤ، آمینو باللہ ورسولی، اللہ پہ سچ، لیکن یہاں انسانیت مخاطب ہے۔ سورت جو ہے مکی ہے اور انسانیت مخاطب ہے۔ اب انسان تو میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، تو الہاکم، اس میں ہم نے سوچنا ہوگا کہ میں تو کہیں غفلت میں نہیں ہوں۔ یعنی غفلت کا کیا کہ مجھے نہ آخرت کا، یعنی اس سورہ مبارکہ کے حساب سے کہ مجھے نہ اپنی عاقبت کا خیال ہے، نہ اپنے مقصد حیات کا خیال ہے، نہ اپنے خالق کی مرضی کا خیال ہے، نہ اس کو راضی کرنے کا کوئی خیال ہے۔ اس سے ہم غفلت میں ہیں کہ اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اب دیکھیں رب کی رضا جو ہے، آپس میں ہم بات کر رہے ہیں تو رب کی رضا تو سب سے زیادہ اہم ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں مختلف، یہ تو ایک طویل داستان ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، آج بھی یعنی یہ آج کی بھی ہے، کل کی بھی ہوگی اور گزشتہ کل کی بھی تھی۔ تو ہم اپنے آپ کو صرف یعنی ایک تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد حیات نہیں ہے۔
اگر ہے تو ہم اس سے غافل ہیں۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ اس وقت امت مسلمہ اپنے مقصد حیات سے غافل ہے، یعنی اس کا ایک ایک فرد افراد کے طور پہ بھی اور من حیث القوم۔ اب گھر میں بیٹھی ہوئی جو خاتون خانہ ہے، آپ دیکھیں اس پر اور جو اس کا شوہر مبارک ہے، ان پہ نفسانیت طاری ہوتی ہے۔ ہم سب پہ نفسانیت غالب ہے، نفس غالب ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو میں مثالیں آپ کو دیتا ہوں نا، میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کا کوئی خاص میرا مقصد اور نہیں ہوتا، کسی کی دل دکھانا نہیں ہوتا، لیکن وہ جو حقیقت ہے وہ تو بیان کرنی ہوتی ہے۔ تو اب خاتون خانہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ شوہر کے جو حقوق ہیں، کہ شوہر کی یعنی خوشنودی کا خیال رکھنا ہے، اس کو راضی رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن شوہر کے سجدہ کرنا کیا، بیوی تو کبھی سوری بھی نہیں کہتی۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نہ شوہر سوری کہتا ہے، یہ تو صرف بیوی کا مسئلہ تو نہیں ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یعنی آپ سوری بھی نہیں کرتے کہ بھئی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی، آئندہ میں نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، لیکن ہماری جو کلی زندگی ہے وہ نفسانیت کے گرد گھوم رہی ہے۔ میں اور میں، بس یہ انا پرستی کے خول میں ہم بند ہیں۔ ہر شخص جو ہے انا پرستی کے خول میں بند ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور سوجھ بوجھ تو نہیں ہے۔ الحاکم پہ میں بات کر رہا ہوں کہ تم غافل ہو گئے ہو۔ کس چیز نے غافل کر دیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تم غافل ہو اپنے مقصد حیات سے، اپنی حقیقت سے غافل ہیں ہم۔ اصل میں تو یعنی جو بات شروع ہوتی ہے وہ تو اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں ہوں، مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے، میرا رب کون ہے، اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میری جو منزل ہے وہ کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، اس پہ عمل کا طریقہ کیا ہے، اس سب پہ ہم یعنی آپ دیکھ لیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتے، آپ کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے، جو میں نے آپ کو ابھی سوال ریز کیے ہیں نا۔ بس اپنی زندگی ہے، گزار رہے ہیں، کھانا چل رہا ہے، پینا چل رہا ہے، مکان اچھے مکان میں رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے، یا رزق ہے یا نہیں ہے۔ جس کے پاس رزق نہیں ہے یا رزق اللہ تعالیٰ نے اس کی مال نہ دے کے اس کی آزمائش کر رہا ہے، تو وہ بھی پریشان ہے کہ بھئی یہ کیا حالات ہیں، یہ تو کچھ اس کا کنارہ نظر نہیں آتا کہ میں دنیا میں کامیابی، ہر شخص جو ہے۔ بہرحال تو یہ ہم نے سوچنا ہوگا۔ الحاکم پہ میں بات کروں کہ تم غافل ہو گئے ہو اپنے آپ سے، اپنے منزل سے، اپنے مقصد حیات سے، اپنے خالق سے، اپنے رب سے، اپنے رسول سے، اپنے دین سے، اپنے قرآن سے تم غافل ہو۔ تو اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ تو بہرحال ایک تو یعنی اس میں نصیحت یہ ہے کہ ہم اس پہ سوچیں کہ ہم غافل ہیں کہ نہیں ہیں۔ اصل میں یہ جاگا ہوا شخص جب سو جائے نا تو اس کو جگانا مشکل ہوتا ہے۔ ایک سوتا ہوا شخص ہے، جاگ جائے تو وہ اس کو جگانا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، لیکن ایک جاگا ہوا شخص سو جائے، یعنی ہم تو مسلمان ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اب لمبی تان کے سو گئے ہیں کہ بھی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، باقی دنیا ہندو ہوں گے، سکھ ہوں گے، جو اللہ کو نہیں مانتے یا رسول کو نہیں مانتے، میں تو الحمدللہ قائل ہوں، کلمہ پڑھ رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، اور ہر سال میں حج جاتا ہوں اور حرم شریف میں جو ہے اعتکاف پہ بیٹھتا ہوں یا بیٹھتی ہوں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی معمول بنایا ہوا ہے نا۔
اس پہ مطلب بس اس پہ لوگ مطمئن ہیں، اور باقی زندگی تو وہ دنیا آ رہی ہے اور رہ رہے ہیں، اور بس کبھی خوشی اور کبھی غم. آپ دیکھیں نا، خوشی غم کو ہم نے ملنے ملانے کا ایک ذریعہ بھی بنا لیا ہے. خوشیاں ہوتی ہیں، ڈی جے آ جاتا ہے اور ایک زبردست سپیکر سسٹم ہوتا ہے اور وہ ڈنگ ڈنگ کر کے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کا اس کے سننے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ یہ یعنی محسوس کرتے ہیں کہ میری بیٹے یا بیٹی کی شادی میں یہ ڈی جے نہ ہو تو لطف ہی نہیں آئے گا. تو میں صرف یعنی جو درس ہے اس کے شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ آپ کی اور کتے کی زندگی میں فرق کیا ہے. وہ اس کو تو پاس تو عقل ہے نہیں. اب وہ اس کی اپنی جبلت ہے، کبھی وہ غرا رہا ہے، کبھی وہ کسی کو کاٹ رہا ہے، اور بس اس کی تو اور کوئی زندگی نہیں ہے. یہ جو ہم شہری کتے ہوتے ہیں، جنگلی کتوں کا میں تذکرہ نہیں کر رہا، شہری کتے جو ہوتے ہیں تو وہ بس صبح آتی ہے بازار میں، ہم دیکھتے ہیں گوشت وغیرہ ہم لیتے ہیں تو وہ ایک آدھ کتا قصائی کی دکان کے سامنے بیٹھ جاتا ہے دو ٹانگوں کے اوپر اور منتظر رہتا ہے کوئی چھچڑا آ جائے تو بس وہ کر دیتا ہے. اگر تنگ کرتا ہے تو قصائی بھگا دیتا ہے، تو اسے پتہ ہے کہ میں نے تنگ نہیں کرنا، وہ آرام سے اطمینان سے بیٹھ جاتا ہے. اور کوئی چھچڑا قصائی نکالتا ہے یا ہڈی ہوتی ہے ایسی بیکار سی تو وہ اس کی طرف پھینک دیتا ہے، وہ کھا لیتا ہے. بس وہ پھر شہوت ہے اس کے اندر، تو وہ اپنی خواہشات نفس، شہوانی خواہشات جو ہیں وہ پوری کر لیتا ہے، کھاتا پیتا ہے، ہگتا ہے، مودتا ہے، اور بس وہ ختم ہو جاتا ہے. ہمارا یعنی کچھ اور لین دین تو نہیں ہے. ہمارا کیا لین دین ہے؟ آپ یہ بھی تو سوچیں نا. ہمارا یعنی اس کتے کی زندگی سے ہماری زندگی کیسے بہتر ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں. وہ بھی اپنے یعنی اس کے پاس تو عقل نہیں ہے، اس کو تو میں کوئی قصور نہیں دوں گا، لیکن ہمارے پاس تو عقل ہے. لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ اس حیوان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ وہ تو جو کچھ بھی ہے، لیکن ہم تو اپنے خالق و مالک کو بھولے میں نا. ہمیں تو سوچنا چاہیے، ہمارے پاس تو عقل ہے نا. یہ کائنات، انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. ہر چیز سے ہم غافل ہیں. الہاکم، تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، ہر چیز سے غافل ہیں. اب دیکھیں اسی غفلت میں ہم پھر اپنی جان دے دیتے ہیں، مقبروں کو پہنچ جاتے ہیں. زرتم المقابر. صرف تکاثر ہے دنیا کہ دنیا جو ہے بس وہ دنیا ہی کا حصول ہے، حصول زر ہے اور حصول عہدہ ہے. تعلیم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، مہنگے مہنگے اسکولوں میں آپ تعلیم دیتے ہیں صرف دنیا کے لیے. بچے کی آخرت آپ کے مد نظر نہیں ہے، نہ آپ کے مد نظر اپنی عاقبت ہے. یہ بات بھی میں، آپ تو محض یعنی کلمے پہ آپ نے بھروسہ کر لیا ہے. میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں کہ کلمے پہ بھروسہ کر لیا ہے، بس میں تو مسلمان ہوں. زندگی چاہے میں شیطان کی بندگی میں گزاروں لیکن ہوں میں مسلمان. یہ ہمارا دعویٰ ہے. اللہ تو دیکھیں یہ سوچنا ہوگا ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں یہ کہا ہے ہمیں کہ تم سے میں نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھوں گا. دوسری کوئی اور مخلوق نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہو. کوئی اور دوسری مخلوق نہیں ہے. بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی، کسی مخلوق سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. کسی مخلوق کے اعمال نہیں تولیں گے، ہم سے پوچھ گچھ ہوگی. حدیث میں مضمون ہے، مختلف احادیث ہیں
کہ انسان سے سب سے پہلے 5 چیزوں کا، کہ میں نے تمہیں صحت دی تھی، تمہیں میں نے مال دیا تھا، تمہیں میں نے زندگی دی تھی، اور یہ سارے سوالات ہوں گے۔ وہ پوری حدیث کا مفہوم مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ایسی ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو آج تم حساب دو کہ تم نے وہ زندگی، وہ صحت، وہ مال کمایا کیسے، مال خرچ کیسے کیا، تم کس لیے زندہ رہے، تم نے زندگی میں کیا، یعنی تمہارا رزلٹ کیا ہے، کیا لائے ہو تم یہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم حقیقت میں دیکھیں نا تو ہمارا دامن جو ہے خالی ہے، نیکیوں سے خالی ہے، حقیقی نیکی سے ہم خالی ہیں، حقیقی نیکی سے۔ اور ہو سکتا ہے آپ بعض چیزوں کو نیکی سمجھتے ہوں، لیکن اس کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات ہے، اعمال کا دار و مدار تو نیت پہ ہے۔ آپ نے کوئی چیز یعنی آخرت کے لیے تو زندگی گزاری نہیں، آپ کا مقصود تو دنیا تھا۔ جب آپ کا مقصود دنیا ہو گیا تو اس دنیا کو اگر کسی نے اپنا نصب العین بنا لیا یا زندگی دنیا کے لیے وقف کر دی، اور جان بھی دے دیتے ہیں لوگ، دنیا ہی کے لیے جان دیتے ہیں، دنیا ہی کے لیے ہم لوگ جو ہیں دنیا ہی کے لیے زندہ ہیں اور رہنا چاہتے ہیں، اور دنیا ہی کے لیے ہم جان دے دیتے ہیں، دنیا کے لیے ہم جان دیتے ہیں۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، یہ کیسی غفلت ہے جو ہم پہ چھائی ہوئی ہے، اس بات پہ آپ نے سوچنا ہوگا نا۔ یہ جو ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے، میں ہوں، میری بیوی ہے، شوہر ہے، بچے ہیں میرا مال ہے، کاروبار ہے، یہ سب ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ان سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے۔ 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا، جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا۔ بس کفن میں لپیٹ کے بے حص و حرکت آپ کو بھجوا دیا جائے گا، پھر کچھ عرصے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، اور آپ سے پوچھے گا کہ بھئی اے انسان، آج آپ بتاؤ۔ دنیا میں تو پوچھ گچھ نہیں ہے، دنیا میں تو مہلت کا وقت ہے۔ یعنی دیکھیں، یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ امتحان گاہ میں عام طور پہ جو عام امتحان ہوتے ہیں ہمارے، اس میں 3 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اس میں ممتحن جو ہے وہ یعنی اس سے نہیں پوچھتا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، کون سا سوال حل کر رہے ہو، بس وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی آنسر شیٹ اور کوسچن پیپر دے کے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں آپ، اس میں پھر مداخلت نہیں کرتے، نہ اس کو اجازت ہوتی ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ ماحول ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں جو ہے، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں مہلت ہے، آپ سے یہاں نہیں پوچھا جائے گا۔ روز قیامت جب آپ زندہ ہوں گے دوبارہ، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے آیت نمبر 8 میں، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر میں تم سے پوچھوں گا نعمتوں کے بارے میں۔ تو اب نعمتیں تو بہت ہیں، میں تو آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے، اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، اور یہ میں بول رہا ہوں، اور میرے پاس میں اپنا وقت سپینڈ کر رہا ہوں، اور یقیناً میری زندگی کا کوئی مقصد ہوگا، باطل یا حق۔ عام طور پہ تو ہماری زندگی کا مقصد تو باطل ہوتا ہے، ہم تو باطل کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، حق کے لیے تو زندگی کوئی بھی نہیں گزارنا چاہتا۔ یہ ساری باتیں ہیں جو اس میں یعنی سورہ تکاثر میں یہ نصیحت موجود ہے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے تو وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 5 میں، کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، کاش کہ تمہیں یقین یعنی علم و یقین ہوتا۔ اس کی میں نے تفصیل کی بھی ہے، ابھی وقت نہیں ہے، کوئی کسی نے نہیں سنی ہو تو آپ سن لیں۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے 3 درسوں پر ہم نے اس پہ بات کی ہے۔ تو بہرحال مقصد خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں غفلت سے نکلنا ہوگا۔ اگر آپ غفلت میں رہنا چاہتے ہیں، اپنی نئی زندگی بدلنا چاہتے، یہ تو آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ سے میں نہیں پوچھوں گا، آپ سے میرا اللہ پوچھے گا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ بہتر یہ ہے کہ
آخرت کے لیے ابھی سے ہم اپنی تیاری پکڑ لیں اور آخرت کے لیے تیاری کریں اور آخرت کے لیے جینا سیکھ لیں، اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب اس جو سورہ مبارکہ ہے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. الہاکم التکاثر Abundance distracts you حتی زرتم المقابر until you visit the graveyards. کلا سوف تعلمون Indeed, you will know. ثم كلا سوف تعلمون Certainly, you will know. كلا لو تعلمون علم اليقين If you knew with knowledge of certainty, لترون الجحيم you would see the inferno. ثم لترونها عين اليقين Then you will see it with the eye of certainty. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Then, on that day, you will be questioned about the bliss. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔